الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم آمنا بالله
صدق اللہ العلی العظیم. اللہم صل وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الأطہار. علی رسول اللہ وآلہ الأطہار. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فرماتی ہے یہ بنت رسول فلک وقار، یعنی جناب فاطمہ خاتون روزگار. ایک روزہ آئے گھر میرے محبوب ذوالجلال، فرمایا میرا ذوف سے ہے کچھ بدن ڈھال. کہ میں نے ان سے عرض کی ہے میرے بابا جان، حضرت کا ذوف سے رہے خالق نگاہ بان. فرمایا پھر یہ سرور گردوں جناب نے، ختم الرسول جناب رسالت مآب نے. اے فاطمہ ردائے یمانی اٹھا تو لاؤ، سرتا قدم مجھے اسے اچھی طرح اڑاؤ. فرماتی ہے یہ فاطمہ آسماں مقام، نازل ہمیشہ ان پہ ہو اللہ کا کلام. چادر وہ لے کے خدمت اقدس میں آ گئی، اور حزب حکم ان کو وہ چادر اڑا بھی دی. چادر اڑا کے ان کی طرف دیکھنے لگی، ناگے وہ دیکھے روئے منور میں روشنی. دھوکا نگاہ کو یہ عالم تھا نور کا، ہے 14ویں کا چاند کی چہرہ حضور کا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر یوں جناب فاطمہ فرماتی ہے بیان، تھوڑی ہی دیر گزری تھی اس کو کہ ناگواں میرا پسر حسن میرے نزدیک آن کر بولا میرا سلام ہو اے اماں آپ پر. میں نے دیا جواب کی اے میرے لال فام، اے نور چشم میوہ دل تم پہ بھی سلام. پھر مجھ سے یوں وہ کہنے لگا پارے جگر، خوشبو نفیس پاتا ہوں میں اس مقام پر. عنبر کی یہ مہک ہے نہ مشک و گلاب کی، خوشبو ہو جیسے نانا رسالت مآب کی. میں نے دیا جواب کہ ہاں تم نے سچ کہا، آرام میں ہے زیر ردا سید الورا. چادر کے پاس جا کے حسن نے کیا کلام، نانا میرے رسول خدا آپ پر سلام. اس دم اگر حضور اجازت ہو آپ کی، چادر کے نیچے آؤ عنایت ہو آپ کی. فرمایا مصطفیٰ نے اجازت ہے جان من، داخل تہے ردا ہوئے یہ سنتے ہی حسن. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فرماتی ہے یہ دختر سلطان مشرقین، اتنے میں آ گیا میرا چھوٹا پسر حسین. آ کر کہا کہ اماں میرا آپ پر سلام. میں بولی تجھ پہ اے میرے لگتے جگر سلام. بعد اس کے پھر حسین نے اس طرح سے کہا، اماں مجھے وہ آتی ہے خوشبو کی جاں فدا، نسرین کی یہ بو ہے نہ یہ نشترن کی بو، یہ تو ہے جیسے نانا رسول زمن کی بو. میں نے کہا یہ اس سے کی ہے میرے گل بدن، ہاں سامنے وہ دیکھو ترے چادر یمن. پیارے کے نانا جان رسول زمن بھی ہے، اور ان کے ساتھ بھائی تمہارے حسن بھی ہے. یہ سنتے ہی حسین بڑے جانب ردا کی عرض السلام علیک شہ ہدا.
پھر ہو سلام آپ پہ اے شاہ انبیاء، اے وہ کہ منتخب جسے اللہ نے کیا۔ کیا مجھ کو اذن ہے قدم آگے بڑھاؤں میں، نزدیک آپ لوگوں کے چادر میں آؤں میں۔ فرمایا مصطفیٰ نے کہ ہاں اذن ہے میرا، یہ سنتے ہی حسین ہوئے داخل رضا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرماتی ہے یہ دختر پیغمبر زمن، تشریف لائے گھر میں یکایک ابوالحسن۔ بولے سلام تم پہ ہو اے دختر رسول، میں نے کہا سلام میرا کیجئے قبول۔ نقش رسول حیدر کرار السلام، اے مومنوں کے حاکم و سردار السلام۔ مجھ سے کہا علی نے کہ اے بنت مصطفیٰ، آتی ہے ایسی نگہت پاکیزہ دلربا، خوشبو نثار اس پہ ہو ہر ایک پھول کی، یہ ہے شمیم جسم جناب رسول کی۔ کہ میں نے عرض حضرت خیر البشر بھی ہے، چادر کے نیچے آپ کے دونوں پہ سر بھی ہے۔ بس جانب کسائے یمانی گئے علی، اور بولے السلام علیک ایھا النبی، اے وہ کہ جس کو چن لیا پروردگار نے، کیا آؤں اس رضا کے تلے اذن ہے مجھے۔ فرمایا مصطفیٰ نے اجازت تمہیں بھی دی، یہ سنتے ہی شریک رضا ہو گئے علی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرماتی ہے یہ فاطمہ صدیقہ طاہرہ، ان سب کے بعد میں بھی گئی جانب رضا، کی عرض آپ پر ہو سلام ہے میرے پدر، یعنی میرا سلام خدا کی رسول پر۔ سردار دو جہاں کا اگر اذن پاؤں میں، نزدیک آپ لوگوں کے چادر میں آؤں میں۔ فرمایا مصطفیٰ نے تمہیں اذن دے دیا، داخل ہوئی رضا میں یہ سنتے ہی فاطمہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرماتی ہے یہ فاطمہ بنت رسول رب، چادر کے نیچے آ گئے ہم لوگ سب کے سب، اس دم کہا فرشتوں سے پروردگار نے، ہاں سن لو بسنے والوں میرے آسمان کے، مجھ کو قسم ہے اپنی بزرگی و شان کی، قائم جو میں نے کی ہے بنا آسمان کی، اور فرش جو زمیں کا بچھا ہے بحکم رب، یا محروماں دکھاتے ہیں جلوے جو روز و شب، یا رات دن جو رہتے ہیں چکر میں آسماں، بحر رواں اور ان میں جو چلتی ہے کشتیاں، ان سب کے خلق کا ہے سبب عشق پنجتن، اس دم جو مجتمع ہے تہے چادر یمن۔ پوچھا یہ جبرائیل نے باذن و انکسار، چادر کے نیچے کون ہے میرے کردگار؟ اللہ نے کہا کہ نبوت کے اہل بیت، وہ سب کے سب ہے خاص رسالت کے اہل بیت، وجہ بنائے ارض و سما نور و مشرقین، زہرا و مصطفیٰ و علی اور حسن حسین، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جبریل نے کہا کہ اجازت ملے اگر، ساتھ ان کے میں چھٹا ہوں پہنچ کر زمین پر، اللہ نے کہا کہ تجھے اذن دے دیا، اترے امی زمیں پہ چلے جانب کسا، بولے سلام آپ پہ اے مرسل خدا،
اے وہ کہ منتخب جسے اللہ نے کیا، جو ہے سلام اس کا بھی ہے تحفہ سلام، اور بعد از تحیت و اکرام یہ پیام، یعنی بلند و پست و مہ و مہر و آسماں، بحر روا اور اس میں جو چلتی ہے کشتیاں، یہ سب بنائے میں نے تمہارے ہی واسطے، پیدا کیا تمہاری محبت کی وجہ سے، اور مجھ کو اذن ہے میرے پروردگار کا، میں بھی ہوں آپ لوگوں میں شامل تہے ردا، اذن خدا تو مل چکا اب کہیے یا نبی، میں بھی ردا میں آؤں اجازت ہو آپ کی، فرمایا مصطفیٰ نے کہ ہاں اذن ہے میرا، یہ سن کے جبرائیل ہوئے داخل ردا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جا کے ردا میں حق کی امانت ادا کیا، آیت خدا نے بھیجا تھا جو وہ سنا دیا، کی عرض آپ لوگوں سے کہتا ہے کبریا، اے اہل بیت بس یہ ہے اللہ چاہتا، ہر ایک عیب تم سے ہٹائے خدائے پاک، جو حق ہے پاک رکھنے کا ایسا بنائے پاک، اس وقت مصطفیٰ سے علی نے کیا سوال، مجھ سے بیان کیجئے محبوب ذوالجلال، اس دم جو ہے نشست ہماری تہے ردا، اللہ کی نظر میں ہے کیا اس کا مرتبہ، جس وقت یہ سوال کیا ابو تراب نے، فرمایا یوں جناب رسالت مآب نے، کھا کر قسم میں کہتا ہوں اس کردگار کی، جس نے مجھے بنایا ہے پیغمبر و نبی، اہل زمیں کی کوئی سی محفل ہو سن رکھو، جس میں ہمارے دوستوں کا ایک گروہ ہو، اور وہاں پہ اس خبر کا کیا جائے تذکرہ، ہوگا نزول رحمت پروردگار کا، جب تک کہ منتصر نہ ہو جائے سب کے سب، گھیرے رہیں گے ان کو ملائک بحکم رب، شرکت کا اپنی حق ادا کرتے جائیں گے، ان سب کی مغفرت کی دعا کرتے جائیں گے، اس دم کہا علی نے کہ اللہ کی قسم، اب تو سید ہو گئے اور کامیاب ہم، یوں ہی ہمارے شیعہ ہمارے حبیب بھی، معصود و نیک بخت ہوئے خوش نصیب بھی، اظہار جب خوشی کا کیا ابو تراب نے، فرمایا پھر جناب رسالت مآب نے، اس کی قسم کہ جس نے بنایا مجھے نبی، جس کی طرف سے مجھ کو رسالت عطا ہوئی، شیعوں کی بزم میں جو بیاں ہوگی یہ خبر، فضل خدا سے ہوگا عیاں اس کا یہ اثر، جو درد و غم کے مارے ہو مسرور ہوئیں گے، رنج و ملال سنتے ہی سب دور ہوئیں گے، جو ہو مراد والا مراد اپنی پائے گا، ہر ایک اداس بزم سے خوش ہو کے جائے گا، فرمایا مرتضیٰ نے کہ واللہ اے حضور، ہم کامیاب دونوں جہاں میں ہوئے ضرور، ہم جس طرح سے سعادت دارین پا گئے، شیعہ بھی یوں ہی دامنے رحمت میں آ گئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا
ربنا عليك قدرا یا امام الانبیاء تیری آرزو میں جینا تیری جستجو میں مرنا یہی میری زندگی ہے یہی میری بندگی ہے یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیبی یا محمد یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alayka, Ya Rasul, salam alayka, Ya Habib, salam alayka, salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka, Ya Rasul, salam alayka, Ya Habib, salam alayka, salawatullah alayka. تیری محبت کی مہک سے یہ زمین و آسمان آباد ہے رحمت کی برسات آتی ہے دل و جان یا رسول اللہ ایہا المبتر فینا زدنا الحب حنینا جئتنا بخیر دینا یا ختم المرسلین یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. At this birth an angels assembled, idols fell and mountains trembled. Merciful to all creations, He has come, the chosen Muhammad. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alayka, Ya Rasul, salam alayka, Ya Habib, salam alayka, salawatullah alayka. Ya Habib, salam alayka, Ya Rasul, salam alayka, Ya Nabi, salam alayka, salawatullah alayka. Salawat wa Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عید صادقین، آپ سب کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتی ہوں، اور مخصوصاً ہمارے زمانے کے امام صاحب العصر والزمان کی خدمت میں. ختیجہ اکیڈمی بہترین یہ سینٹر جس کے ذریعے اہل بیت علیہ السلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیل رہا ہے.
میں بہت دعا گو ہوں اپنی پیاری سی نورانی سی سسٹر شاہین اینڈ ان کی ٹیم کو پروردگار عالم اور ان کی توفیقات میں اور زیادہ انشاءاللہ اضافہ فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص رحمتیں دعائیں ان کے شامل حال ہو اور تمام مومنات کی۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کہ کل کائنات میں آج ولادت کے دن کیا کیا کائنات جھوم اٹھی ہے، کیسے عالم عرش میں جشن منایا جا رہا ہے۔ یہ تو دنیا ہے، زمین پر ہم ہیں، اور عرش میں عرشی ہستیاں جو ہیں یہ خوشی منا رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 6000 ایئرز سے ایک انتظار ہو رہا تھا، اس انتظار کے ختم ہونے کا دن یوم ولادت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کس کا انتظار؟ کون کر رہا تھا؟ انتظار ہو رہا تھا نبی کا، اور کرنے والے جو لوگ ہیں وہ معمولی لوگ نہیں ہیں، وہ معصومین ہیں، وہ پیغمبر رب العالمین ہیں، وہ انبیاء اور مرسلین ہیں، یعنی تمام کے تمام انبیاء مبعوث ہوئے، اس دنیا میں آئیں تاکہ آخری نبی آ جائے، یعنی تمام انبیاء کا، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ، تمام نبیوں کا آنا مقدمہ تھا، تیاری تھی، ویلکم کرنا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ لہٰذا نبی کے آنے سے یہ بہت بڑا انتظار ختم ہوا۔ اللہ کرے کہ ہمارا انتظار کا وقت بھی ختم ہو، اور نبی کہ ہم شکل، ہم سیرت، ہم صورت خاتم النبیین کی طرح جو نور آئے گا، خاتم الوصیین امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، ان کا وقت انشاءاللہ جلد آئے، اور یعنی وہ ظاہر ہو، ظہور کا وقت آ جائے، آمین۔ آئیے آج ہم دلوں کو منور کرتے ہیں نورین کے جشن سے، صادقین کے جشن سے، معصومین کے جشن سے۔ کونو مع الصادقین ہمیں کہا گیا ہے، صادقین کے ساتھ رہو۔ یہ صادقین اور صادقین کا جشن ہے، ایک صادق و امین جو مکتب اور مذہب اور اسلام لے کر آیا، اور دوسرے ہستی جن کی ولادت ہے وہ صادق آل ابا امام جعفر صادق علیہ السلام، جنہوں نے اسی دین کو اتنا زبردست پھیلایا کہ ہم سب ان کے ممنون ہیں۔ جنتی پردہ آپ کو معلوم ہے کعبے کا، کسوۃ الکعبہ جسے کہا جاتا ہے، اس جنتی پردے پر ولادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر یہ لکھا ہوا، یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ جو آیت مشہور ہے کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کتنی بڑی بشارت ہے جو ولادت کے موقع پر یہ آیت باقاعدہ سے ہمارے لیے بشارت لے کر آ رہی ہے۔ کہتے ہیں نبی کا شاہد ہونا ایک ایٹم بم سے بھی زیادہ بگ بلاسٹ ہے، اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ وی ڈونٹ ریئلائز اٹ انفارچونیٹلی۔ کیونکہ نبی ہمارے تمام، نہ صرف ہمارے تمام موجودات کے اعمال پر گواہ ہے، اور اس گواہی کو جو رحمت کے ساتھ متصل کر دیے نبی نے، اس کو ہم جب پردے ہٹیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ اس لیے نہ کہو نبی صرف افضل البشر ہے، انسانوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، نہیں، بلکہ نبی افضل ہے ہر مخلوق، خالق کے علاوہ ہر مخلوق، وہ مخلوق مجرد ہو، وہ مخلوق مادی ہو، جو بھی مخلوق ہو، ان سب سے زیادہ جو افضل ہستی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ پتہ ہے میرا دل کیا چاہتا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے کاش وہ وقت آ جائے کہ ہم یہ جشن منائیں اپنے زمانے کے امام کے ساتھ۔ کون سے امام؟ جیسے آپ کو بتایا کہ یہ دو ہستیاں جو ہے نا، آخری نبی اور آخری وصی، آخری امام جو ہے، ان دونوں میں اتنی شباہتیں، اس لیے میں کہتی ہوں رحمت للعالمین کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ Do you know even this title of Rahmat lil Alameen is only for final prophet and for final imam. بہت خوبصورت ٹائٹل ہے، you can't believe it۔ روایت میں یوں ملتا ہے کہ جب جناب اسرائیل تمام ارواح کو قبض کر لیں گے، جو فائنل سٹیج ہوگا اس کائنات کا، اور سب کچھ ساری جو بساط بچھائی ہوئی تھی اس کو لپیٹ لی جائے گی، تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ جناب اسرائیل کی روح بھی قبض ہو جائے گی اللہ کے حکم سے، اور پھر کیا ہوگا یہ کہ پروردگار عالم اب پھر زندہ کرے گا۔ جب زندہ کرے گا تو اس طرح سے زندہ کرے گا کہ
جناب اسرائیل کو سب سے پہلے زندہ کیا جائے گا. جب جناب اسرائیل زندہ ہو جائیں گے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے اور انہیں پکاریں گے, زندہ کرنا چاہیں گے, یعنی دوبارہ سے کہیں گے کہ پھر سے پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہے. کہا جائے گا یا نبی اللہ, کوئی آواز نہیں آئے گی. کہا جائے گا یا رسول اللہ, اسرائیل کہے گا, کوئی آواز نہیں آئے گی. تو جا کر کہے گا پروردگارا میں تو اتنا پکار رہا ہوں, نبی جواب نہیں دے رہے. تو پروردگار عالم یوں حکم دے گا کہ کہو یا رحمت للعالمین. جیسے اسرائیل نے کہا یا رحمت للعالمین, فوراً نبی نے جواب دیا. دیکھیں یہ ٹائٹل آف رحمہ, جسٹ مور دین امیزنگ ٹائٹل, جو آخری پروفٹ اینڈ آخری امام کے لیے. کین یو بلیو اٹ؟ سو یہ ہم صورت بھی ہیں, ہم سیرت بھی ہیں, یہ دونوں ہستیاں, ہم لقب بھی ہیں, ہم اخلاق بھی ہیں, دونوں ایسا نور. تو ایسے انشاءاللہ آخری امام کے ساتھ ہم آخری نبی کی ولادت کا جشن منا سکے. اللہ کرے وہ دن بہت جلد آ جائے. بہار الانوار کی والیوم نمبر 15 کو اگر آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. It's just beautiful. It's all talk about our last prophet very beautifully, کہ آپ کے بارے میں بتایا گیا الذی صدرہ خزانۃ حی لا یموت. کون آیا ہے, کس کی آمد ہے, کس کی ولادت ہے؟ اس سینے کی جو سینہ خزانہ الہی ہے, خزانہ اس حی کا جو لا یموت ہے, جس نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے, جو ازلی اور ابدی ہے, اور کائنات کی ہر شے کو جس کی خاطر بنایا ہے وہ نور آ رہا ہے. تو آپ سوچیں کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم اٹھ رہا ہے, بادل اپنے انداز سے خوشی منا رہے ہیں, ستارے خود نغمہ گا رہے ہیں, پہاڑوں میں ایک عجیب خوشی کا اظہار ہے, شاخ و برگ, حتیٰ نہ چاہتے ہوئے لکھا ہے جس سال نبی کی ولادت ہوئی بہت سے بچے سجدے میں چلے گئے, سجدے شکر کرنے لگے. تو یقیناً جس ہستی کی خاطر اس پوری کائنات کو بنایا گیا ہے تو ذرہ ذرہ آپ کی آمد پر خوشی منا رہا ہے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور محبت ہمارے لیے اور ان کی سیرت ہمارے لیے کس قدر اہم ہے. دیکھیے نبی کی میں آپ کو چلے تقریباً 7 ایسی ہیبٹس بتاتی ہوں, کوالٹیز بتاتی ہوں جس کو ہمیں اپنے اندر ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. نمبر 1, ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ سے بہت خوبصورت خوشبو آتی تھی. سو ہم نے بھی خوشبودار بننا ہے. خوشبودار یعنی ہم سے جو اروما, جو فریگرنس آئے باڈی سے بھی, آپ اس کے لیے سب سے زیادہ انویسٹ کرتے ہیں. ایوری ون نوز اٹ, بٹ اسٹل ابھی بھی ایسے بہت سے مسلمان ہیں کہ جب آپ ان کے قریب جاتے ہو تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. نبی کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہم کسی کے لیے بھی باعث تکلیف بنے, بلکہ آپ کسی کے قریب جائیں تو آپ کو خوشی ہو کہ اس سے کتنی خوشبو آ رہی ہے. تو کبھی کبھی ہمیں خود نہیں آتی, اپنی بھوک سے ہم یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں, تو ہم کسی سے کہیں کہ دیکھیں مجھ سے بری اسمیل تو نہیں آ رہی, کیونکہ یہ بہت اہم ہے, بہت زیادہ اہم ہے. ہمیں پبلک پلیس میں بھی کہا گیا ہے کہ چیک کر کے جاؤ. اتنا پیارا ہمارا دین اور مذہب ہے. اور پھر جب کوئی نیو کمر آتا تو آپ اس کو اسپیس دیتے تھے. مثلاً بے شک آپ مسجد میں اکیلے بھی بیٹھے ہوئے, بہت جگہ ہے, لیکن جیسے کوئی آتا تھا تو آپ اس کی پریزنس کو فیل کرواتے تھے کہ تھوڑا سا موو ہو رہے ہیں. تو وہ کہتے تھے آپ کیوں موو ہو رہے ہیں, آپ کیوں ہل رہے ہیں, آپ کیوں جگہ دے رہے ہیں, ہر جگہ جگہ ہے. تو آپ فرماتے تھے یہ احترام ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے حق ہے کہ آپ کے وجود کا ہم احساس کریں. ہمارے ہاں ایسا میں نے دیکھا ہے, کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں شروع میں بہت سال پہلے 30 ایئرز بیک جب میں گئی بہت سی کنٹریز میں, تو ہم جیسے بیٹھے ہوتے تھے ڈائننگ ٹیبل میں, جو گھر کا جو بزرگ ہے کوئی بھی, مینس بہت بزرگ نہیں لیکن گھر میں وہ بزرگ ہے, جیسے ماں آئی یا خالہ آ گئی یا فادر آ گئے, تو سب ریلیکس بیٹھے ہوئے ہوتے. تو میں تھوڑا سا کھڑی ہوتی تھی, ہلتی تھی, جگہ دیتی تھی. سو دیٹ واز سم تھنگ عجیب فار دیم. تو میں نے کہا دیکھیے یہ کیونکہ نبی کی سیرت ہے, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیو اپ, کیونکہ نبی کرتے ہیں. ہر کلچر جس دنیا کے جس کونے میں ہم کیوں نہ ہو, ہمیں یہ کام کرنا ہے. ایک اور صفت نبی کی جو بہت زیادہ پیاری تھی وہ یہ تھی
کہ آپ ویسی نماز جماعت بہت فاسٹ پڑھنی چاہیے، یعنی فاسٹ پڑھنی چاہیے، جو سب سے ویکسٹ پرسن ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اتنا لمبا سجدہ نہیں کر سکتا، وہ اتنا لمبا رکوع نہیں کر سکتا. ایسا ہے ہمارا مذہب، ایزی پیزی. خود ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے ایک سہل آسان ایک مذہب اور ایک انسٹیٹیوٹ کو لانے کا حکم دیا ہے. سو آئی ایم گوئنگ فار سم تھنگ وچ از پریکٹسنگ آف ریلیجن از سو ایزی. سو یہ نبی کا شعار ہوتا تھا، سلوگن ہوتا تھا. ایک مرتبہ نبی نے اور جلدی نماز ختم کی تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اتنی جلدی نماز کیوں ختم کی؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے پاس دل نہیں ہے؟ تمہیں آواز نہیں آ رہی تھی؟ ایک بچہ رو رہا تھا، اما سمعتم صراخۃ الصبی، ایک بچے کی رونے کی آواز نہیں آئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے ہوتے تھے، کبھی مائیں پشت پردہ نماز پڑھ رہی ہوتی تھی تو بچہ رو رہا تھا تو نبی نے بچے کے احترام میں جو ہے وہ نماز کو اور زیادہ تیزی سے جو ہے وہ ختم کیا. ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ بچوں کی وجہ سے نماز ان بچے دیکھیں، ہم لوگ کہتے ہیں بچے ہٹ جاؤ نماز پڑھنی، ہم بچوں کو آبسٹیکل سمجھتے، بچوں کو عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. جبکہ نبی جب ایک دم مرتبہ نماز کے لیے دیر سے پہنچے، لوگوں نے پوچھا آپ کیوں دیر سے پہنچے؟ وہاں پہ جلدی نماز ختم کی، لوگوں نے پوچھا. یہاں دیر سے مسجد پہنچے تو آپ نے فرمایا راستے میں مدینہ کے بچوں نے مجھے روک لیا تھا کہ ہمارے ساتھ کھیلو. تو نبی نے جناب بلال کو کہا کہ آپ جاؤ. اس زمانے کے جو ٹوائز میں سے ایک ٹوائے تھی وہ تھا والنٹ، ہول والنٹ کو بال کے طور پر استعمال کرتے تھے. نبی نے انہیں خوش کیا، مطمئن کیا، اور پھر آپ نماز کے لیے چلے گئے. لیکچر نہیں دیا. وی ایز اے مدرز وی گیو سو مینی لیکچرز پریکٹیکلی. وہ بہت چھوٹے ڈیفینیٹلی بچے نابالغ بہت چھوٹے بچوں کے لیے، لیکن ویسی ہم بتا رہے ہیں کہ اتنا اچھا اتنا پیارا اخلاق. نبی کی ایک اور جو بہت پیاری صفت تھی وہ یہ تھی کہ آپ آئٹمس کو، چیزوں کا بہت احترام کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی I can't believe it, the way he used to respect, for example, the pen, the paper, the table, chair. آپ کی جو چیزیں اہم چیزیں تھیں کمرے میں آپ نے اس کو نام دیا ہوا تھا. ماشاء اللہ. فار ایگزامپل آپ کی جو اسٹک تھی عصا، اس کا نام لکھا ہوا ہے مثلا ممشوق تھا. ٹھیک ہے، آپ کا جو ٹربن تھا اس کا نام سحاب تھا. اور ایک اور چیز جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے نبی کے بارے میں، آپ کا جو سوڈ ہے، تلوار ہے، اس تلوار کے قبضے پر یہ 3 جملے لکھے ہوئے تھے بہت ہی خوبصورت. وہ تلوار ذرا غضب کی علامت ہے نا، جلال کی، لیکن اس میں بھی جمالی جملے، جلال اور جمال کو جمع کیا گیا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ رشتہ جوڑو جو تیرے ساتھ رشتہ توڑ رہا ہے، اس کے ساتھ اچھا کرو جو تیرے ساتھ برا کر رہا ہے، سچ بولو بے شک وہ سچ بولنا تیرے لیے ظاہراً نقصان دہی کیوں نہ ہو، ظاہراً دنیا والوں کی نظر میں. سو ایسا خوبصورت کمرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کپڑوں کا تو اتنا احترام کہ ہی وڈ ٹاک لائک، بات کرتے تھے چیزوں کے ساتھ. سیرت سے ایسا نظر آتا ہے کہ آپ نے جناب ام سلمہ سے کہا کہ اس کی تطہیر کرو، اسے پاک کرو، صاف کرو. کیوں؟ جیسے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں تو ان کی تسبیح رک جاتی ہے، یعنی جب وہ صاف ہوتے ہیں اور ہم انہیں بہت رسپیکٹفلی فولڈ کر کے رکھتے ہیں تو وہ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. there's so much to talk about it, like so as a mother یا as a wife یا as a teacher whatever ہمیں بہت ضرورت ہوتی ہے. جیسے ہم گھر میں اپنے سبلنگ سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہر چیز اپنی جگہ رکھو یا تھرو نہیں کرو. اور حتیٰ اتنے مہربان نبی کہ ابھی اس فضا میں، اسپیس میں جتنے بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، کتنی چیزیں ہیں صحیح جن کو ہم دیکھ نہیں پا رہے، آپ ہاتھ بھی بڑے آرام سے ہلاتے تھے کہ کسی بھی ذرہ جو میرے ارد گرد ہے ان میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. ہم سب کے ساتھ کہتے ہیں کم از کم 12 فرشتے ہیں. کین یو بلیو اٹ؟ 12. 2 کرام الکاتبین ہیں، اس کے علاوہ ہماری حفاظت کے لیے بہت سے فرشتے ہیں. تو ان سب کا بڑا خیال رکھنا. اللہ کرے ہم بھی ادب کریں، احترام کریں ان فرشتوں کا. اور ایک چیز جو آپ کی بہت زیادہ زبردست پیاری ہے وہ یہ ہے کہ آپ دائم البشر، یعنی ہمیشہ آپ کا چہرہ حشاش بشاش. کیونکہ حدیث میں ہے کہ المؤمن حزنہ فی قلب، مومن کا حزن اس کے دل میں ہوتا ہے، چہرہ اس کا کھلا ہوا ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے. آپ فرماتے تھے جیب خالی بھی ہو نا تو بھی صدقہ دو. تو لوگ پوچھتے تھے
جیب خالی ہے، نہ چاکلیٹ ہے، نہ ٹافی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیسے صدقہ دے؟ تو آپ فرماتے تھے صدقہ دو اپنی مسکراہٹ کے ذریعے یا تبسم کے ذریعے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ آئی تھنک اس صدقے کی گھر والوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ سیلفیز کے لیے ہم یہ صدقہ دے دیتے ہیں، سب کے لیے دے دیتے ہیں، دوستوں کے لیے دے دیتے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے یہ صدقہ ہم شاید نہیں دے پاتے۔ اور یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی میرے نبی، ویسے تو ہمیشہ مسکرا رہے ہیں، لیکن مولا علی علیہ السلام کے چہرے یہ اطہر کی جب زیارت فرماتے تو آپ کا چہرہ اور زیادہ کھل اٹھتا، اور چہرے پر جو ہے وہ نور آ جاتا، اور زیادہ آپ جو ہے وہ مسکراتے۔ اور پھر نبی نے دعا کی کہ جس طرح میں جب علی کو دیکھتا ہوں تو میرا چہرہ کھل اٹھتا ہے، پروردگارہ قیامت تک جتنے علی کے لورز آئیں گے، علی کے شیعہ آئیں گے، جب وہ علی کا نام لیں، نام پڑھیں، نام لیں، نام جو ہے وہ لکھیں، کچھ بھی ہو تو ان کے سارے غم کو تو دور فرما۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے کہ ہم نعرہ حیدری یا علی لگانے والے ہیں، اور اس نام کو لیتے ہی ہمارے چہرے جو ہے وہ کھل اٹھتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری سیرت بھی نبوی اور علوی سیرت ہو۔ میں ایک واقعہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو سناتی جاؤں کہ نبی مدینۃ العلم ہے نا، ٹھیک ہے، مدینۃ العبادت نہیں صرف، یعنی کہ آپ روزے کا شہر ہے، نہیں، نماز کا شہر ہے، نہیں، علم کا۔ جب نالج، جب وزڈم آ جائے تو عبادتیں خود بخود بہترین ہونے شروع ہو جائیں گی۔ ایک مرتبہ ایک جوان، آپ بیٹھے ہوئے تھے محفل میں، ایک جوان ینگ سا خوبصورت سا لڑکا، ہینڈسم سا لڑکا آتا ہے، تو آپ سب اصحاب سے کہتے ہیں کہ یہ جوان جو ہے یہ جنتی ہے، یہ جنت میں جائے گا، اور یقیناً یہ بہشت میں جانے والا ہے، جنت میں جانے والا ہے، اور اس کے بارے میں بڑی اچھائیاں کرتے ہیں۔ محفل ختم ہوئی، جب لوگ باہر چلے گئے تو کسی نے اس جوان کو روک کر کہا، بتاؤ تم کیا کرتے ہو؟ نبی نے بشارت دی ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے۔ تو وہ خاموش ہوا، اور اس نے دوبارہ سے پلٹ کر نبی کے پاس آیا اور آ کر کہا، یا رسول اللہ، مجھے پسند نہیں، لوگ مجھ سے بار بار پوچھیں گے، لوگ سمجھیں گے میں کتنا اچھا ہوں، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، میں زیادہ اس دنیا میں جو ہے وہ نہیں رہنا چاہتا، آپ نے اب سب کو بتا دیا ہے، میں عاقبت بخیر یعنی خاتمہ بالخیر چاہتا ہوں، اس طرح سے باقاعدہ نبی سے کہا۔ تو نبی نے خوشخبری دی اور بتایا کہ ابھی جو جنگ ہونے والی ہے 3 دن کے اندر تم شہید ہو جاؤ گے۔ یہ سننا تھا، کہتے وہ شخص اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ان 3 دنوں میں کیا کروں؟ میری زندگی کے 3 دن باقی ہے۔ دیکھیں، ایک جوان ہے، 3 دن باقی ہے، ایک تو وہ خود اتنا اچھا ہے، مشہور نہیں ہونا چاہتا، ہم میں سے، آپ میں سے کوئی ہوتا تھا شاید جو خاص طور پر مجھ جیسا حقیر ہوتا تو کہتے واو، ناؤ آئی ہیو دس ڈسٹنگوش کوالٹی، ایوری ون وڈ ریسپیکٹ می، شاید کیونکہ نبی نے بتا دیا تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے، لیکن کہا نہیں، ایک تو اس کا تواضع دیکھیے، تبھی تو وہ جنتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس نے کہا میں کیا کروں ان 3 دنوں میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو۔ تو وہ حیران ہوا، کہا میں علم حاصل کروں؟ میں تو جا رہا ہوں۔ تو کہا ہاں علم حاصل کرو، کتنا ثواب ہے، کتنا اجر ہے۔ دیکھیے ہم لوگ نہیں کرتے، انفارچونیٹلی ہم عبادتیں زیادہ کرتے ہیں، ہم یہاں حاضری دے رہے ہیں، وہاں حاضری دے رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کے یہاں، مجھے نہیں پتہ، کچھ ممالک میں ایسی مجلس سے ہوتی ہے، بہت زیادہ انویٹیشن آتی ہے، تو ایک جگہ مجلس سن رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ ماتم کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ بس حاضری دے دیں، زیادہ تر یہ ہوتا ہے، جبکہ آرام سے ایک چیز کو حاصل کرنا ہے، کوالٹی کے ساتھ ایک کام کرنا ہے، اس کو دل میں اتارنا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا میں علم حاصل کروں؟ کہا ہاں علم حاصل کرو۔ اور پھر باقاعدہ نبی کی حدیث ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک پلانٹ ہے اور آپ اس کو پلانٹیشن کرنا چاہتے ہیں، زمین پر اگانا چاہتے ہیں، اور اتنے میں منادی ندا دیتا ہے کہ قیامت کا وقت آ گیا، پوری زمین سب، اذا زلزلت الارض زلزالہا کا وقت آ گیا، زمین جو ہے وہ اپنے اندر جو بھی ہوگی سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ تو نبی فرماتے اس وقت بھی تم اگر اس پلانٹ کو لگا دو گے زمین پر تو تمہیں جو ہے وہ اجر ملے گا، ثواب ملے گا، تیرا درجہ بلند ہو جائے گا۔ یہ نہ سوچو کہ آگے کیا ہونے والا ہے، جو کام کرنا ہے بہترین کرو اور اس کام کو کر ڈالو، علم حاصل کرو،
کتنی بڑی بات ہے یہ. تو I think we need to bring that kind of, cultivate within ourselves that kind of beautiful culture, vision, the way of lifestyle of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. سو اپنے آپ کو ریپرزنٹیٹیو سمجھے نبی کا, اور وہی عادتیں جو نبی کی ہم کم از کم کوشش کریں کہ وہی اپنے اندر لے کر آئیں. اچھا, میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی اس حدیث کو بہت زیادہ پسند کرتی ہوں, جہاں آپ نے ہمیں کہا ہے کہ ارضی ابوی دینک محمدن و علیہ ایون بسخط ابوی نسبک, کہ ہمیشہ کوشش کرو اپنے اصلی پدر, اصلی اب کو جو ہے باپ کو راضی رکھنے کی. کبھی ایسا نہ ہو کہ اصلی باپ راضی نہ ہو تم سے. ہاں, اگر اصلی باپ محمد اور علی صلوات اللہ علیہما کی رضایت کی خاطر تمہیں اپنے جو نسبی, جس کی وجہ سے تمہیں ولادت ملی ہے, والدین جو جسمانی پدر ہے, ان کو ناراض ہی کیوں نہ کرنا پڑے. کیونکہ اصل جو ہے وہ کیا ہے, وہ نبی اور آل نبی ہیں. باقی جو ہمارے والدین ہیں, جو جتنے بھی رشتے ہیں, وہ سب کے سب نقلی ہیں, ہم یوں کہہ سکتے ہیں. تو اصل کو راضی رکھو گے تو باقی ٹھیک ہو جائے گا. اور پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ مثلا ایسا ہوا کہ آپ نے مثلا کوئی اچھا کام کرنا ہے اور آپ کے والدین نہیں کرنے دے رہے, اور آپ نے والدین کو ناراض کیا اور آپ نے کسی یتیم کی مدد کی فار ایگزامپل, تو والدین کی جو ناراضگی ہے اس کو قیامت کے دن محمد و علی اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ثواب دے کے انہیں راضی کروا لیں گے. ٹھیک ہے, وہ راضی ہو جائیں گے آپ کے والدین. لیکن اگر آپ نے والدین کو خوش کیا اور نبی اور آل نبی کو ناراض کیا, تو وہ کچھ بھی دے دیں, اپنا سارا ثواب بھی دے دیں, تو وہ راضی نہیں ہوں گے. جیسے شادیوں میں ہوتا ہے, کبھی کبھی جو ہے وہ مثلا ماں ضد کر رہی ہوتی, کہتی نہیں بیٹا تم نے یہ والے کپڑے پہننے جو بے حجاب ہے, نہیں مجھے بہت شوق ہے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا, زیادہ سیگریگیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ بھی ہو جائے آپ کے, جائیں بھاڑ میں, جب گناہ کا موقع آ جائے سب جائیں بھاڑ میں. شوہر بھی کچھ نہیں ہے, ماں باپ بھی کچھ نہیں ہے, صرف اللہ ہے واجبات میں. ٹھیک ہے, واجبات میں نمبر 1 از اللہ. تو دس کویسچن از رانگ دیٹ اگر میرا شوہر کہتا ہے پردہ نہ کرو تو کیا پھر بھی مجھ پہ پردہ کرنا واجب ہے کہ نہیں. یہ سوال بالکل غلط ہے. اس کا سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی اس خوبصورت حدیث کو سمجھا ہی نہیں, کہ جہاں بیوی فرما رہی ہیں کہ اپنے روحانی والدین کی خوشی کے خاطر جسمانی والدین کو بھی ناراض کرنا پڑے تو کر ڈالو. کسی کی کوئی وقت اور کوئی قیمت ہے ہی نہیں روحانی والدین کے مقابلے میں. اچھا جی, اب میں آپ کو لے کے چلتی ہوں ایک بہت ہی خوبصورت دعا کی جانب. مجھے پتہ ہے استجابت دعا کا دن ہے, یوم ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم این امام جعفر صادق علیہ السلام. سو کتاب عدت الداعی میں یہ بہت پیارا عمل آیا ہوا ہے, اور جس کو بہار الانوار نے بھی نقل کیا ہے. بہت ہی پاورفل اینڈ اوتھینٹک عمل ہے. جس عمل کے ذریعے آپ کہاں نہیں پہنچ سکتی, جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, اور ویری اوتھینٹک, پورے یقین کے ساتھ میں آپ کو بتا رہی ہوں, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بتایا کہ یہ ایسا خزانہ ہے جو بیت المعمور, جو عرشیوں کا ذکر ہے. بیت المعمور کعبے کے اوپر ہے, عرش الہی کے پاس. کہتے یہ وہ ذکر ہے جس کو عرشی کرتے ہیں, اور اس دعا کو منافقوں کو نہ سکھاؤ, کیونکہ اگر منافق نے پڑھ لیا تو دعا فوراً مستجاب ہو جائے گی. یہ دعا صرف اور صرف متقیوں کو سکھاؤ, نمبر 2. اور نمبر 3 یہ بتایا کہ یہ دعا ایسی ہے جس کا اثر بالفور ہے, فوراً اس کا اثر ہو جاتا ہے. یعنی جس طرح سورہ حمد کے بارے میں کہ آپ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین کو, تو اللہ فوراً جواب دیتا ہے, اس کا امپیکٹ فوراً ہو جاتا ہے. تو اس کا بھی امپیکٹ جو ہے وہ بہت ہی پاورفل ہے. اس طرح سے نبی فرماتے ہیں, مہربان نبی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے جبرائیل اپنے بھائی کو بہت خوش دیکھا, بہت مسکرا رہے, بہت خوش ہیں. میں نے وجہ پوچھی تو کہا کہ اے رسول خدا, میں اللہ کے خزانوں میں سے کچھ
کلمات، کچھ الفاظ تحفے کے طور پر لے کر زمین پر آ رہا ہوں، آپ کے پاس آ رہا ہوں. اتنا بڑا یہ تحفہ ہے کہ جس الفاظ کو سن کر جو ہے وہ جبرائیل امین بھی ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں. سو وہ دعا کیا ہے، میں کچھ الفاظ یہاں پڑھ دیتی ہوں انشاءاللہ، کہ میں آپ کی مینجمنٹ سے بات کروں گی اور اس کو ہم پوسٹ بھی کر دیں گے انشاءاللہ. دعا یوں شروع ہو رہی ہے، بہت مشہور دعا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من اظہر الجمیل وسطر القبیح. وہ ہستی جو اچھائی کو اور زیادہ ظاہر کرتی ہے اور برائی کو جو ہے وہ بالکل ہی غائب کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. یعنی ایسا ہمارا رب ہے، یا من اظہر الجمیل. تو افسوس کے ساتھ جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جمال کی باتیں کم ہوتی ہیں اور خدا نخواستہ برائیوں کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ انشاءاللہ تبدیلی ہمارے اندر لے کر آئے. تو اس کا ثواب کیا ہے اس دعا کا، جو تھوڑی 5-6 لائن سے زیادہ کی دعا نہیں ہے. تو جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو کیا بتاؤں، کیسے بتاؤں، ہیہات ہیہات. اتنا اس کا اجر ہے، اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بھی اس کو گن نہیں سکتا، وزن نہیں کر سکتا. سارے زمین کے فرشتے، سارے آسمان کے فرشتے سب مل کر بھی چاہیں کہ اس کے ثواب کو آپ کے سامنے گن کے بتا سکیں کہ مثلا اتنے ملین درجات لکھے جائیں گے تو بھی وہ اجر اور وہ ثواب نہیں بتا سکیں گے. تو آپ نے کہا کہ ایک کلمے کا، اس میں تو نہیں سارے کلمے، یا من اظہر الجمیل، اتنے سارے کلمے ہیں، تو ایک بھی ورڈ کا ثواب نہیں بتا سکتے. اور پھر یوں کہا کہ جیسے ہی بندہ، جناب جبرائیل یوں بتا رہے کہ جیسے ہی بندہ کہتے ہیں یا من اظہر الجمیل، تو فوراً اس کو جواب آئے گا کہ آخرت میں پروردگار عالم ہزار پردوں سے بھی برائیوں کو چھپائے گا. یعنی پروردگار عالم اس بندے کی جو یہاں لوگوں کی برائیوں کو چھپاتا تھا، پروردگار عالم اس کے برائیوں کو چھپائے گا. جیسے ہی بندہ کہے گا یا عظیم العفو، پروردگار عالم کی طرف سے یہ آواز آئے گی کہ دریا کے برابر گناہ ہی کیوں نہ ہو، میں تمام کے تمام گناہوں کو تمہارے لیے معاف کر دوں گا. اور جیسے ہی بندہ کہے گا یا حسن التجاوز، تو کہا جائے گا تیرے کبیرہ گناہ کو بھی میں نے دھو دیا. اور جب بندہ کہے گا یا واسع المغفرہ، تو جواب آئے گا کہ 70 ابواب رحمت کو میں نے تمہارے لیے مفتوح کر دیا. اور جب بندہ کہے گا یا کریم الصفح، تو رب یہ وعدہ دے گا کہ انبیاء والی کرامت کہ تو قریب سے قریب تر ہو رہا ہے. یعنی جو کرامت خدا نے نبیوں کو دی ہے وہ تیرے قریب آ رہی ہے، اس جیسا تجھے مل رہا ہے. اور جب بندہ کہے گا یا مبتدع النعم قبل الاستحقاقها، جتنے بھی بندے پروردگار عالم کی بارگاہ میں شاکر ہیں، شکر کر رہے ہیں، ہر شاکر بندے کے بدلے پروردگار عالم جتنا اس کو نعمت ثواب دے رہا ہے اس کو ثواب اور نعمت دے گا. یعنی دنیا بھر میں جتنے لوگ شکر کر رہے ہیں، ہر لئن شکرتم لازیدنکم، کتنا ثواب ہے، وہ سارا ثواب جمع ہو کر آپ کے قدموں میں رکھ دیا جائے گا. اور جیسے ہی بندہ کہے گا یا مولانا، تو پروردگار عالم کہے گا تیرے دل کو میں نے نور ایمان سے بھر دیا. بندہ کہے گا یا سیدنا یا ربنا، تو پروردگار عالم ملائکہ سے کہے گا اے ملائکہ تم گواہ رہو کہ میں نے اس کو کیسے پاک کر دیا. ملائکہ جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کے برابر، اور جہنم میں جتنے بھی عذاب ہے اس سب کے برابر، اور جتنی بھی میری مخلوقات ہے، چاند، سورج، ستارے، اور 7 آسمان، 7 زمین، اور بارش کے قطروں کے برابر، جتنے بھی جیسے سنگریزیں ہیں، کنکریاں ہیں، اور عرش و کرسی لوح کے برابر میں اس کو اجر عظیم عنایت کروں گا. یہ مبالغہ ہے، یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہے پروردگار عالم اس کے لیے بہت زیادہ اجر ہے. اور پھر یوں کہا جائے گا کہ یہ اجر، یہ ثواب جو بتایا گیا، یہ صرف اس شخص کے لیے نہیں ہے، نہ صرف اس کے والدین کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی اولاد کے لیے بھی. نہ صرف اولاد کے لیے نہیں ہے بلکہ رشتہ داروں کا بھی اس کا اثر ملے گا. رشتہ دار ہی نہیں بلکہ ہمسایوں کو بھی اس کا اثر ملے گا. یعنی اس دعا کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ آپ تک نہیں رہے گا، آپ کے والدین کے بعد سبلنگز، جو آپ کے ریلیٹیو کے بعد جو ہے وہ آپ کے نیبرز تک چلا جائے گا. بلکہ
کس طرح سے جائے گا؟ کہتے ہیں ان سب کو پروردگار عالم آگ سے محفوظ رکھے گا اور 1000 ایسے لوگوں کی شفاعت کا حق دے گا جن پر جہنم واجب قرار دے چکی ہوگی، یعنی جن کے لیے جہنم واجب ہے ان کو بھی آپ بچا سکو گے اگر اس پیاری دعا کو سمجھا، پڑھا اور اس پر عمل کیا۔ دیکھیں وہ نبی جو ہمیشہ حقوق الناس، اخلاق، ایمان، صادق اور امین، یعنی جس کا دل اتنا پاک ہے، اتنا آنیسٹ ہے اور لوگوں کے ساتھ اتنی محبت سے جو پیش آ رہا ہے، اس کا سب سے اہم یہاں پر یہ نکتہ بتایا گیا ہے کہ وہ دوسروں کا خیال کرتا ہے۔ اور یہاں پر یہ دعا بھی ساری کی ساری زیادہ تر یہ ہے کہ ہم کسی کا حق ضائع نہ کریں، لوگوں کے ساتھ بہترین انداز سے رہیں، اور یہی اس جشن منانے کا مقصد ہے۔ ماہ ربیع ہے، ربیع یعنی بہار، یعنی سپرنگ، یعنی وہ موسم جس موسم میں ہر طرف آپ کو اخلاق نبوی کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیوں نہ ہو، کیوں زمین نہ جھوم اٹھے اور سب کے سب خوش کیوں نہ ہو، کیونکہ جب نبی جو نور اول، جو افتتاح عالم ہے، جو بسم اللہ کائنات ہے، اللہ نے اپنی کتاب جو شریعت کی کتاب قرآن کریم اس کو بسم اللہ کے نام سے شروع کیا، جو کائنات ایک کتاب ہے، اس کا جو پہلا لفظ ہے انسان کی شکل میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ بسم اللہ ہے۔ سمجھ گئے ہم لوگ نکتہ؟ تو افتتاح عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بسم اللہ عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو نبی جو نور اول ہے انہی سے ساری خوبیاں اور انوار جو ہے وہ مشتق ہو رہی ہیں، وہ نکل رہی ہیں۔ نبی دیکھیں، اگر آپ تمام انبیاء کی خوبیوں کو ایک ساتھ جمع کریں، مثلا حسن حضرت یوسف، آواز جو حسین آواز ہے حضرت داؤد کی، جو کمالات ہے حضرت موسیٰ میں، جو خلت ہے حضرت ابراہیم کی، اور جو حسن و جمال اخلاقی ہے حضرت عیسیٰ کی، ان سب کے سب کو جمع بھی کر دیں تو وہ ایک قطرہ بھی نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور اخلاق اور محبت کا۔ اور آپ آئے ہیں اس لیے تاکہ ہم جو ہے وہ اتنے مل کر، دیکھیں پورے رحمت للعالمین ہے، عالمین کے لیے، یعنی عالمین میں ایک یونٹی، محبت، پیار، یونٹی انٹرنیشنلی نہیں ہے، یونٹی یونیورسلی یونٹی ہو، تمام کے تمام مخلوقات میں وہ یونٹی ہو۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، ایک جو ہے وہ قبطی تھا اور ایک نبطی، 2 قبیلے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے میں قبطی جو ہے وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہوتا ہے، او نہیں پاکستانی ایسے ہیں، تو پٹھان ایسے ہیں، تو اردو سپیکنگ ویسے ہیں، تو حجاز ایسے ہیں۔ ہم لوگ بھی تھوڑا سا کہیں پہ بائسڈ ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی بائسڈ ہوئے ہوئے تھے۔ تو جب دیکھا دونوں لڑنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا نہ تم نبطی ہو نہ تم جو ہے وہ قبطی ہو، بلکہ تم دونوں محمدی ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اب یہ ہے کہ کیونکہ دونوں نبطی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے جو ہے وہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ بھی ابھی دیکھیں، اگر ہم سب کے سب محمدی ہیں، تمام انبیاء کو فخر ہے کہ ہم آئے ہی اس لیے ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ کہتے ہیں نا آخری نبی، آخری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آخری ہے صرف، نہیں، ختم، آخر اس معنی میں بھی ہے کہ جہاں آ کر ساری خوبیاں جمع ہو رہی ہیں، جہاں آ کر ساری خوبیاں اینڈ ہو جائے، اس نور کو، اس ہستی کو جو ہے وہ خاتم کہتے ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری۔ ساری خوبیوں کا مجموعہ اور ساری خوبیاں
پھیل کر جو ہے وہ ایک قطرہ سیرت نبی بن جائیں گی، وہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری زندگیاں منور رہیں نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور ایز اے مدر، ایز اے وائف میں یہ ضرور ایک کوالٹی بتانا چاہوں گی جسے سورہ توبہ نے ذکر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے صفات ہیں، لیکن سورہ توبہ نے اس کو ہائی لائٹ کیا، اللہ نے اس کو اور زیادہ ایمفسائز کر کے بتایا ہے۔ وہ صفت ہے اذن، صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن ہے۔ کیا مطلب؟ کہتے نبی اتنے ہمبل تھے، اتنے مہربان، اتنے پیار سے بات کرتے تھے، ہر ایک کی بات کو اتنا اچھا سنتے تھے کہ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ لوگ کہتے تھے یہ تو بڑا کچا سننے والا ہے، کچے کان والا ہے، لوگ جو ہے وہ اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ پہلے زمانے میں جو کنگز تھے وہ جیسے ہوتا ہے ماں کا بھی ایک روب ہونا چاہیے، باپ کا روب ہونا چاہیے، ٹیچر کا روب ہونا چاہیے۔ ہم لوگ غلط روب کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں فرملی اینڈ فرینڈلی۔ فرم ہونا ہے رولز، ریگولیشن، اصول کے بارے میں ڈیفینیٹلی ہمیں اصولی بننا ہے، یہ ہمارے فیملی کا یہ اصل ہے، یہ کرنا ہے، دیٹس دو۔ ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ بالکل ہی آپ ڈھیل دے دیں، نہیں، فرم رہیں لیکن فرینڈلی رہیں۔ تو نبی کی یہ بہت پیاری صفت تھی کہ وہ اپنے وائف سے کہتے تھے کلمینی، آؤ مجھ سے باتیں کرو، میں تمہاری باتیں سنتا ہوں۔ دیکھیں حدیث میں ہے چٹ چیٹ کرنا، باتیں کرنا فیملی کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ ثواب ہے، کوئی ضرورت نہیں اس میں آپ ہمیشہ بہت علمی باتیں کریں، بہت مذہبی باتیں کریں، نہیں، بس ہاں گناہ نہیں ہو۔ جس طرح علماء کے بارے میں کہ جب وہ پکنک کے لیے جاتے تھے یا ریٹریٹس کے لیے جاتے تھے تو سب سے پہلے یہ کنڈیشن لگاتے تھے کہ وی آر گوئنگ ٹو اسپینڈ فار ایگزامپل دس 3 days یا with each other but without talking about any third person۔ ٹھیک ہے، آخری نبی اور آخری امام کو اگر راضی کرنا ہے تو یہی ایک راستہ ہے کہ کسی غائب بندے کی، تھرڈ پرسن کی ہم باتیں ہی نہ کریں۔ اتنی سیرت نبی کی جس پر ہمیں کام کرنا ہے، اپنے اندر لے کر آنا ہے، ہم وہ لے کر آئیں۔ نبی دن میں کئی بار طلب استغفار کرتے تھے، جب لوگوں سے مل کر آتے تھے تو آپ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ کہتے تھے وہ گرد و غبار ماحول کا لگ جاتا ہے، سامنے والا اگر تھوڑا سا نیگیٹو ہے تو اس کا تھوڑا اثر آ جاتا ہے۔ تو ہم بھی جو ہے وہ استغفار کی مدد لیں اور لوگوں سے میٹھی میٹھی باتیں کریں۔ تو لسننگ پاور از ریئلی ریئلی امپورٹنٹ۔ اذن یعنی لوگ کہتے تھے یہ تو بڑا کچا سننے والے نبی کے بارے میں، یقولون ہوا اذن، تو جواب دیا قل اذن خیر لکم، یہ جو تمہاری باتیں سنتا ہے، کرٹیسائز ایک دم سے نہیں کرتا، ایک لمحہ رک کر جواب دیتا ہے، یہ بہت اچھی صفت ہے، یہ بری صفت نہیں ہے۔ نہ کہو کہ اتنا اذن کیوں ہے، یہ ہماری باتیں اتنا اچھا کیوں سنتا ہے۔ سو آئی تھنک دس از ریئلی امپورٹنٹ، می ایز اے وائف ایم آئی اے گڈ لسنر یا اور جسٹ آئی ایم ہیئرنگ، صرف میں سن رہی ہوں، پورے غور سے نہیں سن رہی ہوں۔ غور سے سننے کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بہت مشہور تھا کہ آپ ہر ایک کو ایکولی دیکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ آپ جب ہاتھ ملاتے تھے تو ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے، آپ فرماتے تھے ہاتھ ملاؤ تو اس کو تھوڑا سا دباؤ۔ دیکھیں آج کل پریشر پوائنٹس کا بتایا جاتا ہے، دباؤ تھوڑا سا، زیادہ نہیں کہ ہاتھ ٹوٹ جائے، لیکن دبانا ہے، ٹھیک ہے، چھوڑنا نہیں، کیونکہ جتنی دیر تک رکھیں گے اتنی دیر تک گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے دوسرے چھوڑتے تھے، نبی ہاتھ جلدی نہیں کرتے تھے چھوڑنے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیز آر ریئلی امپورٹنٹ۔ سو ہز اسکلز آف ریلیشن شپ، لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا، اور آج کل ہم اسی ایریا میں بڑے بڑے PhDs، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہے یہاں آ کر رہ جاتے ہیں، تو اس میں ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وی ریئلی نیڈ ٹو ورک آن دس ایریا کہ ہم جو ہے وہ اچھے لسنر بنیں۔ اچھے لسنر کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو کسی ججمنٹل ہوئے بغیر آرام سے، کیونکہ ہم اچھے لسنر کیوں نہیں ہوتے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ وی ہیو آور ایگو، یا ایگو ہے ہمارا، میں میری رائے یہ ہے، میں یہ سوچتی ہوں، نہیں آپ نے یہ غلط کیا، یہ وہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا سن رہے ہیں جبکہ ہم اچھا نہیں سنتے۔ تو آئی تھنک وی ہیو ٹو ڈو لاٹ آف استغفار، ہمیں بہت توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ابھی تک ہم نے بہت اچھا نہیں سنا، آج کے بعد ہم نے جا کے بہت زیادہ اچھا سننا ہے۔
جی بالکل، ذرا غور سے سنیں کہ نبی فرماتے تھے، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، کہ جو دن میں 25 ٹائمز موت کو یاد کرے، یعنی اپنی ڈیسٹینیشن کے بارے میں بہت زیادہ زوم ہو کر، فوکس ہو کر زندگی گزارے، تو اس کی موت شہادت میں بدل جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہید تیار ہوتا ہے، آمادہ ہوتا ہے، ویلکم کرتا ہے موت کو، اور ایسا انسان بھی ہمیشہ تیار ہے، آمادہ ہے۔ تو یہ ہے ایکچوئل میننگ آف طلب رحمت الہی، مغفرت الہی۔ پروردگار عالم ہم سب کو شفاعت شفیع المذنبین رحمت للعالمین نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں بہت دل و جان سے مشکور ہوں، بہت ہی خوبصورت میری پیاری سی شاہین جان اور ان کی پوری ٹیم، پروردگار عالم رحمت للعالمین کے صدقے سے اپنی خاص خاص رحمتیں اس وقت جو نازل فرما رہا ہے، خاص خاص آپ پر نازل فرمائے، اور آپ کی ٹیم پر اور آپ کے سننے والوں پر، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ A very humble request to recite Surah Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم، یہ عظیم سورہ کی تلاوت، مجلس، حدیث قصہ، مرثیہ، ماتم، یہ ساری عبادت تیری بارگاہ میں تو قبول فرما۔ یہ سب ذکر کا نذرانہ پیش کرتے ہیں 14 معصومین کی بارگاہ میں، بالخصوص ہمارے وقت کے امام کی بارگاہ میں، تمام شہدائے کربلا، یتیمان کربلا اور اسیران کربلا کی بارگاہ میں۔ اس سے جو بھی ثواب حاصل ہو وہ جملہ مرحوم مومن و مومنات کے ارواح کو پہنچے، بالخصوص بانی مجلس کے مرحومین کو پہنچے، مجلس میں شرکت کرنے والی ہر ایک مومنہ کے مرحومین کو پہنچے، وہ مرحومین جس کا کوئی فاتحہ یا دعا کرنے والا نہ ہو۔ اے غفور الرحیم، اے غفور الرحیم، ہر ایک مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی تمام گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما، ان کی قبر کو وسیع اور نورانی فرما، برزخ کے عالم کی سختیاں دور فرما، پل صراط کا سفر آسان فرما، محشر کی منزل کو آسان فرما، اور جنت الفردوس میں جوار معصومین کے قریب جگہ عنایت فرما۔ پروردگار اللہم اغفر لی مومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ زمین نبی کی، زمانہ نبی کا، یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا۔ زمین نبی کی،
یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا. نہ بھولے گا تیری صدا کو زمانہ، اتر کے فلک سے زمیں پر وہ آنا. وہ مکے کی گلیوں میں خوں میں نہانا، وہ وزن رسالت اٹھانا نبی کا. زمین نبی کی زمانہ نبی کا، یہ ساری خدا. وہ بندوں کو اپنے خدا سے ملا کر، سلیقہ ہمیں بندگی کا سکھا کر. جو تھے درمیان تھے ان بتوں کو ہٹا کر، خدا کا ہی سجدہ کرانا نبی کا. زمین نبی کی زمانہ نبی کا. خدا جس کو دیکھے نبی وہ بصارت، سنے جس سے خالق نبی وہ سماعت. مشیت خدا کی نبی کی مشیت، ارادہ خدا کا ارادہ نبی کا. زمین نبی کی زمانہ نبی کا، یہ ساری خدائی خزانہ نبی. سلام ان پہ جو ہے زمانے پس آیا، کیا ان میں خدا نے ہے خود کو بسایا. حسین و حسن ہو علی ہو کہ زہرا، نبی کی طرح ہے گھرانہ نبی کا. زمین نبی کی زمانہ نبی کا، یہ ساری خدائی خزانہ نبی کا. فخر عیسیٰ
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.